دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد جناب مولانا ڈاکٹر فرمان صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ چند منٹ کچھ خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ صدر محترم حضرت محتیم صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر تشریف فرما دارالعلوم کے اساتذہ اکرام، مہمانان عظام اور عزیز طلباء، یہ بڑا خوشگوار اور پرمسرت موقع ہے کہ قرآن کریم کی نسبت سے نواں سالانہ مسابقہ منعقد ہوا اور آج اس کی آخری نشست اس حال میں منعقد ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی نسبت ہی اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے، چہ جائے کہ اس میں حسن صوت ہو، تلاوت ہو، تجوید ہو، صحت مخارج ہو اور حفظ کا عظیم الشان اہتمام ہو۔ قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس کی سرپرستی فرمائی، اس کی نگرانی کی، اس میں حصہ لیا، اور خاص طور سے وہ افراد جو آج کی اس بزم کی رونق ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح انداز میں فرمایا، طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ رب العزت خیر اور بھلائی کو عام کرنے کا ذریعہ اور برائی کو مٹانے کا وسیلہ بنا دیں۔ پروگرام کے سلسلے میں جو تاثرات ہیں وہ تو صحیح طور پر حکم صاحبان بیان کریں گے، کیونکہ وہ شروع سے اخیر تک ایک ایک مساہم کی صلاحیت اور اس کے تیاری سے واقف ہیں۔ لیکن میں نے بھی ایک نشست میں شرکت کی، مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ پروگرام کمیت کے لحاظ سے بھی اور کیفیت کے لحاظ سے بھی کامیاب رہا۔ کمیت کے لحاظ سے اس طور پر کہ تقریباً 300 طلباء نے اس میں حصہ لیا، اور پری ٹیسٹ کے ذریعے سے ان میں سے آدھے کو اس مسابقے کے لیے منتخب کیا گیا، جبکہ اس سے پیوستہ پروگراموں میں یہ بات نہیں تھی۔ کیفیت کے لحاظ سے یہ کہ تیاری کے لیے بہت کم وقت ملا، لیکن اس کے باوجود بھی طلباء نے جس دلچسپی کا اور جس ہمت کا مظاہرہ کیا وہ قابل رشک بھی ہے اور قابل دید بھی ہے۔ اس وجہ سے جو بھی حصہ لینے والا فرد ہے وہ ہر لحاظ سے کامیاب ہے اور اسے کامیاب سمجھنا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو انسان جب چاہے اس کو پڑھنا شروع کر دے، بلکہ وہ صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ پوری شریعت اسلامی میں کسی کتاب کو خوش الحانی کے ساتھ، لے کے ساتھ اور نغمے کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو سوائے قرآن کے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف کے سلسلے میں بھی علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس کو بھی لے کے ساتھ نہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اس وجہ سے اگر قرآن کریم کو پڑھا جائے اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس استحضار کے ساتھ
کہ یہ ہماری اپنی ذاتی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دستور حیات کے طور پر نازل کیا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ اس عظیم کتاب کا عظیم فائدہ ہماری زندگی میں مرتب ہوگا. اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. قرآن کریم جب عظیم کتاب ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کے مقام، اس کے مرتبے اور اس کے حقوق کا بھی لحاظ رکھیں. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اس کی تلاوت ہماری اعلیٰ درجے کی ہوگی. اور اعلیٰ درجے کی تلاوت اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم صحت مخارج کو، تجوید کو، حسن صوت کو اپنی تلاوت کا موضوع بنائیں گے اور اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. ایک آخری بات اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ حفاظ کا مجمع ہے، اس میں چھوٹے حفاظ بھی ہیں، بڑے حفاظ بھی ہیں. قرآن کریم کا حفظ کرنا سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک پوری شریعت میں فرض عین نہیں ہے. پورے قرآن کا حفظ کرنا فرض عین نہیں ہے، البتہ اتنی مقدار کا حفظ کر لینا واجب ہے جس کے ذریعے سے ہماری نماز درست ہو سکے. لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ قرآن کریم کو یاد رکھنا یہ فرض عین ہے. انسان کو یاد ہو جائے تو پھر اس کو یاد رکھنا یہ فرض عین ہے، اور اس کو بھلا دینا یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہونے والا ہے. اس تناظر میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا یہ حفاظت اللہ رب العزت نے اس طرح سے آسان بنا دی ہے کہ اس کو انسان یاد کرتا ہے تو بہت آسانی سے یاد ہوتا چلا جاتا ہے، اور لیکن وہ بہت تیزی کے ساتھ ذہنوں سے نکل بھی جاتا ہے. لہٰذا ہمیں اس کے اس پہلو کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے ذہنوں سے نکلنے نہ پائے. قرآن کریم ایک انمول خزانہ ہے، جس کو حاصل ہو جائے وہ بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، اور جس کو یاد ہو جائے پھر وہ بھول جائے تو صاف الفاظ آئے حدیث شریف کے کہ اسے کوڑھی بنا کر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اسے اندھا بنا کر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اور قرآن کریم کی آیتیں گواہ ہیں کہ اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی، معاشی پریشانیوں سے دوچار ہوگا، اور خوشحالی اسے نصیب نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اللہ کے کلام کو یاد کیا تھا اور پھر اس کو فراموش کر دیا. تو اس تناظر میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دولت اگر نصیب فرمائی ہے، انعام اگرچہ نہ ملے اس میں، ویسے تو کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ناکام ہوئے، الحمدللہ حصہ لیا کامیاب ہوئے. اگر انعام اول دوم سوم کی شکل میں نہیں مل رہا ہے تو اس پر نازا ہوئیے کہ اللہ رب العزت نے یہ فضل، یہ خیر آپ کے حصے کے لیے رکھا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نوازیں. وآخر